خدا کے لیے بس کر دے، مجھ میں اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی، لیکن وہ مزید اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا، نہ ہی تھک رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا یہاں آ کر تم عیش و آرام کی زندگی جیو گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ میں تمہارا سکون برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اس کا ایک ہاتھ ایک بار پھر سے چلنے لگا۔ مہرماں کے جسم پر زخم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جب وہ برداشت نہ کر پائی تو نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حاشر کا ہاتھ اور زیادہ تیزی سے چلنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے بیلٹ سے مارے جا رہا تھا، اس کو مارے جا رہا تھا۔ تو نڈال ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حاشر کا ہاتھ اور زیادہ تیزی سے چلنے لگا، اپنے ہاتھ میں تھامے بیلٹ سے مارے جا رہا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ اس نازک لڑکے کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اسے تو بس اپنی نفرت سے مطلب تھا، اور ہر روز وہ اسے مار کر یوں ہی اپنی بھڑاس نکالا کرتا تھا۔ جب وہ اسے مار مار کر تھک گیا تو اٹھ کر باہر آیا۔ باہر سناٹا چھایا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو چکے تھے۔ وہ لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑی تھی، وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بار بار اس کا دل کرتا تھا ایک بار جا کر مہرماں کو دیکھ لیں، کہیں سے کچھ ہو نہ گیا ہو، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دشمن کے لیے اپنی زندگی میں اپنی ہمدردی پالنے کی، مرتی ہے تو مرتی رہے، اس قابل ہے۔ اور پھر اس کے دماغ میں اس کی دادی کی آواز گونجنے لگی، وہ دشمن کی بیٹی ہے، مت بولنا، اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی ماں کی ایک ایک اذیت کا بدلہ تمہیں ہی اس سے لینا ہوگا۔ اور ابھی بھی حاشر کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ ایک دم سے آیا تو وہ سب کچھ بھول کر دوبارہ سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں مہرماں دلہن کے لباس میں بیچ فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی ایک لکیر نکل کر فرش پر بچھے گرے کارپیٹ کی سرخ کیے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور انتہائی بے دردی سے اپنے سے ٹکایا، اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سر سے لگ گیا۔ مہرماں جو ادموئی سی پڑی تھی، اس اچانک حملے پر چلا کر رہ گئی۔ اس کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی اور حویلی والوں کے کانوں میں ایک نغمہ بن کر انہیں سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ ایک بے گناہ لڑکے کی چیخیں انہیں پرسکون کر رہی تھی۔ اٹھو فوراً سے تم اور نکلو میرے کمرے سے باہر۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر دھکا دیتے مہرماں کو کمرے سے باہر پھینکا۔ یہ دیکھے بنا کے سامنے ہی سیڑھیاں بنی تھی۔ مہرماں اپنے آپ سنبھال نہ پائی اور ایک ایک کر کے سیڑھیوں سے گرتی نیچے فرش سے جا ٹکرائی۔ حاشر نے مڑ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا، کمرے میں آ کر نیند کی گولیاں نکال کر پھانکی اور پانی پی کر سو گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو مہرماں ویسے ہی سیڑھیوں کے کونے پر گڑی پڑی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنی رات والی حرکت یاد آئی کہ اس نے رات کو کیا کیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے پاس آیا۔ اس کے ماتھے پر شدید چوٹ آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے اس کا خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اب وہ ساری دشمنی، سب ظلم بھول گیا اور چلا چلا کر ملازمہ کو بلانے لگا، کیا ہوا ہے اتنی صبح صبح، کیوں تم نے شور کیا ہوا ہے؟ ایک کمرے سے اس کی دادی بیزاریت بھرے انداز میں کہتی باہر آئی۔ جب انہوں نے سامنے مہرماں کو اس حالت میں دیکھا تو ایک استازیہ مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی۔ ارے تو اس کے لیے کیوں چلا رہا ہے؟ چھوڑ اسے یہیں پڑے رہنے دے۔ بہت اچھی ہے کتی نے جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ تو اس سے بھی برے سلوک کی مستحق تھی۔ تیری ماں کی روح کو اب سکون ملا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی ماں کا نام دے کر اسے بہکا رہی تھی اور ظلم پر اکسا رہی تھی۔ دادی اگر یہ مر گئی تو ہم بدلہ کیسے لیں گے؟ ابھی تو اس کا پہلا دن تھا، اسے ہمیشہ تکلیف برداشت کرنی ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ حاشر خان زادے سے شادی کرنے کا مطلب کیا ہے۔ بہت سے خواب دیکھے ہوں گے نا اس نے، اس سب خوابوں میں رون دوں گا۔ حقارت سے کہتے اس نے مہر کو اٹھا کر تخت پر رکھا، ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی تھی۔ ڈاکٹر سب اس کا معائنہ کیا تو حیرت سے حشر کی طرف دیکھ کر اپنی بیوی پر تشدد کیا ہے حاشر کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر ڈاکٹر اپنے کام سے کام رکھو، یہ سیڑھیوں سے گرے اس لیے اس کی حالت دیکھو، جلدی سے اس کو ہوش ملا اور کوئی دوا دو۔ حکم سناتا ہوا وہیں سامنے گیا۔ ڈاکٹر اس کے غصے اور غضب سے اچھے سے واقف تھا، اس نے جلدی جلدی مہر کو مرہم پٹی کرنا شروع کر دی۔ وہ اس کی دوائیاں وغیرہ لکھ کر پرچی نے پکڑا کر فوراً سے وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد حاشر اس سے اپنے کمرے میں لیا، اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے اس کی نفرت دیکھتے کہا، اتنی جلدی تمہیں مرنا ہی نہیں دوں گا، تمہیں ہر پل اپنی نفرت دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہی تمہاری موت کی ہوگی، میرا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر کمرہ لاک کر کے وہاں سے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔
شام کو جب وہ واپس آئے تو دیکھا گھر میں مہر کی چیخیں گونج رہی تھی۔ تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف آیا۔ اندر دادی مہر کو ڈنڈے سے مار رہی تھی۔ تیرے باپ نے ہمارا گھر اجاڑ دیا، میرے ہاشم سے اس کی ماں اور اس کا بہن اس کا باپ چھین لیا، کتنا ظلم کیا تم لوگوں نے، ایک ایک کا بدلہ تم سے لوں گی۔ اب وہ روتے ہوئے اسے مارتے کہہ رہی تھی۔ ہاشم تیزی سے ان کی طرف آیا۔ دادی ہم اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، اس منحوس کے لیے اب اپنی جان جوخم میں کیوں ڈال رہی ہیں؟ چلیں میرے پاس آئیں، میرے ساتھ نیچے چلیں۔ وہ انہیں پکڑ کر نیچے لے آیا۔ میں ہوں نا دادی جان، اسے سبق سکھانے کو، تو آپ کیوں اتنی محنت کر کے اوپر گئی؟ آپ کو پتہ ہے نا آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اگر میں نے آپ کو بھی کھو دیا میں کیسے جیوں گا؟ روتے ہوئے اس نے دادی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرماں بڑی مشکل سے اپنے جسم کو گھسیٹتی اٹھی۔ اب تک وہ دلہن والے لباس میں ہی ملبوس تھی۔ کل اس کا ولیمہ ہوا تھا۔ دنیا بھر کے سامنے ہاشم اور اس کی دادی بہت ہی اچھا بنے کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن اس کی اصل حقیقت سے تو مہرماں اور حویلی کے لوگ اچھے سے واقف تھے۔ اسے اتنا تو سمجھ آ گئی تھی کہ ہاشم نے اس سے شادی صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے کی ہے، لیکن اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بچپن سے ہی وہ یہ سنتی آ رہی تھی کہ اس کے باپ نے اس کا خاندان کا ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ بہت ہی نرم اور ہمدرد پایا تھا۔ وہ بہت کسی چونٹی کو بھی تکلیف میں نہیں پہنچاتے تھے تو ایک جیتے جاتے گھرانے کو کیسے برباد کر سکتے تھے؟ اسے کبھی بھی لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی لوگ کہتے تھے وہ انہیں نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھتی تھی، لیکن اب جب سے رخصت ہو کر اس حویلی میں آئی تھی تب سے ہر کوئی اس سے اپنی نفرت کر رہا تھا کہ ایک پل کو اسے لگنے لگا کہ واقعی میں اس کے باپ سب کیا ہوگا۔ وہ اپنے ابا سے سوال کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، لیکن اسے ایسا کوئی موقع میسر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اسی دن رات کو ہی ہاشم نے اس پر اس کی اوقات واضح کر دی تھی۔ پہلی رات اس نے اسے اتنا مارا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم سے کیوں مار رہا ہے۔ اپنے گھر میں تو کبھی اس کے باپ نے اسے مارنا تو دور کی بات نہ ڈانٹنا تک نہیں تھا۔ وہ ہاشم کی مار کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاشم بس اپنے بیڈ کو ہاتھ میں پکڑے اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کی کمر پہ بہت سے نشانات بنتے جا رہے تھے، زخموں سے چور وہ اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے مت مارو۔ اسے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس بے رحم انسان کو اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی والے بہت ہی حقارت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں دیا گیا تھا۔ وہ بھوکے پیٹ پورا دن ایسے ہی رات کے ایک پہر ملازمہ آئی اور بچی ہوئی روٹی اس کے سامنے حقارت سے پھینکتے ہوئے کہا، کھا لو اسے۔ اس وقت مہرماں کو اپنا آپ ایک کتے سے بھی گیا گزر لگا تھا۔ اس دن وہ خوب روئی تھی۔ اگلے دن اس کے گھر والے جب رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آئے تو اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے ابا کے منہ سے تو ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا۔ مہر نے بہت کوشش کی کہ اپنے زخموں کو ان کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، لیکن اس کے زخم چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں پر صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی دادی، ساس اور ہاشم کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس کے گھر والے اس بات سے واقف ہو جائیں گے۔ مہر کسی حالت میں ہے، وہ اپنے باپ سے ایک بار اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ہاشم نے اسے ان لوگوں سے کوئی بات ہی نہ کرنے دی اور سیدھا اسے کمرے میں بھیج دیا۔ ولیمے والے دن بھی یہی حال تھا۔ میک اپ سے اس کے زخم چھپ تو گئے تھے، لیکن ان میں ہونے والا درد اور آنکھوں سے گرتے آنسو کو چھپا نہ سکی۔ سارے مہمان آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تو ہاشم اور اس کی دادی کے کانوں بھی یہ سب باتیں پڑ گئی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مہر جانتی تھی اب اس کی خیر نہیں، ہاشم اس بات کا بدلہ اس سے لے گا، اور یہی ہوا۔ ولیمہ ختم ہوا اور جب وہ اپنے کمرے میں لائی گئی تب ہاشم اندھا دھند کسی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور اسے اس رات بہت بہت برا مارا، یہاں تک کہ دھکا دے کر سیڑھیوں سے گرا دیا، اور باقی کسر اس کی دادی نے مار کر پوری کی۔ مہرماں کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو برداشت کر پاتی۔ روتے ہوئے موت کی دعائیں کر رہی تھی۔ کوئی بھی اس کا ہمدرد نہیں تھا، کوئی اس پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھا۔ ہاشم کے ساتھ اس نے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ سب ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ ہاشم کی آنکھوں میں سے محبت تو دور کی بات، ایک شناسائی کی رمق بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک درندہ بنا اس پر حاوی ہو جاتا تھا اور اپنی چاہت پوری کر کے اسے کسی ٹشو پیپر کی طرح پھینک کر چلا جاتا تھا، اور حویلی کے باقی فرونما انسان باہر بیٹھ کر اس کی حالت کا مزہ لیا کرتے اور زور زور سے کہکے لگایا کرتے،
یوں لگتا تھا جیسے وہ حیوانوں کے جنگل میں آ چکی ہے۔ اس نے اٹھ کر واش روم جانا چاہا لیکن اس کے پاؤں میں شدید زخم تھے، وہ چل نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو کھڑا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بمشکل خود کو گھسیٹتی وہ واش روم تک گئی اور جب واپس باہر آئی تو سامنے ہاشم کو کھڑا خوفناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا واش روم استعمال کرنے کی؟ اس کمرے میں موجود کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، یہاں تک کہ میں بھی تمہارا نہیں ہوں۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں کہاں جاؤں گی یہاں سے باہر؟ میں حویلی میں کسی کو جانتی تک نہیں ہوں۔ جاؤ کہاں پر؟ اس نے روتے ہوئے عاشق سے کہا۔ میرے بلا سے تم جہنم میں جاؤ، کہیں بھی جا کر سو جاؤ، بلکہ ایسا کرو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں۔ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے وہ ایک دم سے بدل گیا تھا، اسے ساتھ لیے حویلی کے پچھلے حصے میں آیا۔ میں یہاں سوں گی کیا؟ اس نے انتہائی حیرت سے عاشق کو دیکھا۔ ہاں، اس جگہ میں کیا کمی ہے؟ اگر تمہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں تھوڑا اور تیش بنوا دیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے مہرماں کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ جانور کے باڑے میں کیسے سوئی گی۔ اگر تمہیں کوئی جگہ چاہیے تو تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ یہی ہے، تمہارے اوقات کے مطابق۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ یہ حویلی کے پچھلے حصے میں واحد دروازہ تھا، اس نے دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ مہرماں چاہ کر بھی اندر واپس نہیں جا سکتی تھی، وہ جانتی تھی اگر حویلی کے بیرونی دروازے پر گئی تو وہاں پر کھڑا گارڈ اسے اندر نہیں جانے دے گا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، بجائے اس باڑے سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ اپنے گھر میں بھی کبھی کبھی وہ جانوروں کے باڑے میں نہیں جاتی تھی، اسے خاص قسم کی الرجی تھی، یہاں وہ لیٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جانور سے ڈر بھی بہت لگتا تھا، اتنی بڑی بڑی گائیں اور بھینسیں دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ تم بہت ہی زیادہ برے انسان ہو ہاشم خان زادے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اندر کھڑا ہے ہاشم اس کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگا، تبھی مہرماں کو اندازہ ہوا کہ وہ اب تک وہیں کھڑا اس کی بے بسی کو محسوس کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آخر اور کتنا ظلم برداشت کرنا پڑے گا مجھے؟ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ صبح تک ویسے ہی بیٹھی رہی، یہاں سردی بہت ہی زیادہ ہو رہی تھی، اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سردی سے کپ کپاتی گویا وہ اکڑ سی گئی تھی۔ صبح کی سفیدی پھیلی تو گائیں بھی کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ انہیں کھڑا ہوتا دیکھ مہرماں کو بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا، وہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر تھی۔ آدھے سے زیادہ جانوروں کی رسیاں بھی کھلی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی طرف آئیں گی اور مہر انہیں روکنے کا حوصلہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت ایک موٹی تازی گائے اپنی جگہ سے اٹھی اور مہر کی طرف چلی ہے۔ اس کے سینگ دیکھ کر مہر کی جان نکل رہی تھی، اسے ایک دم زور سے چلانا شروع کر دیا۔ باڑے میں کام کرنے والا شخص کی آنکھ اس کی چیخوں کی آواز سے کھل گئی، بھاگتا ہوا اس طرف آیا تو سامنے مہر بی بی کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حویلی کے اندرونی معاملات سے قطعی طور پر ناواقف تھا، اس لیے پریشان ہوا کہ کہیں ہاشم خان زادے سے اسے ڈانٹ نہ پڑ جائے، اس لیے فوراً سے اس نے گائے کو پیچھے کیا اور مہر کو ساتھ لے دوسرے دروازے کی طرف آیا۔ اسے کھول کر اس نے مہر کو اندر بھجوا دیا۔ اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ حویلی کی ایک سائڈ پر ایک دروازہ اور بھی ہے، ورنہ وہ رات کو یہاں رکنے کا سوچتی بھی نہیں، حویلی کے کسی بھی کونے میں جا کر لیٹ جاتی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا دادی کی پاٹ دار آواز نے اس کا استقبال کیا۔ کہا تھی تم رات بھر کس کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی تھی؟ اس کی بات سنتے مہر کی کان لوئیں سرخ ہو گئی تھی، اس طرح کا الزام لگنا ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چلا اٹھی، میں بدکردار نہیں ہوں، مجھ پر کیسا الزام لگا رہی ہیں آپ؟ اس کی زبان کھلنے کی دیر تھی کہ دادی نے پان دان اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ لکڑی کا کونا مہر کی گال پر لگا اور اسے بہت بری طرح سے زخمی کر گیا۔ ایک دلخراش چیخ تھی جو مہر کے حلقے سے نکلی تھی۔ گہری نیند میں سوئے ہاشم کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا، وہ پسینے میں شرابور نیند سے اٹھا، حالانکہ ٹھنڈ حد سے زیادہ تھی اور اس ٹھنڈ میں بھی اسے ایک دم سے پسینہ آیا تھا۔ کچھ لمحوں کو اسے سمجھ نہیں آئی، پھر ایک دم سے اسے مہر کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ننگے پاؤں نیچے چلا آیا، وہ جو باڑے کی طرف جانے کا سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کی نظر حویلی کے دروازے پر کھڑی مہر کی طرف پڑی، جس کے گال پر لکڑی کا ٹکڑا اب بھی اٹکا ہوا تھا اور وہ تکلیف سے چلا رہی تھی۔ دادی ماں اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس نے اس کے گال سے وہ ٹکڑا کھینچ کر نکال دیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے اوپر لے کر آئی۔ اس وقت ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے مہر ماں کو بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ بند کیا، فرسٹ ایڈ باکس کا نکالا، اس کا زخم صاف کرنے کا لگا۔ بہت ہی حیرت سے ہاشم کی طرف دیکھ رہی تھی جس کا ہاتھ بہت ہی تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کر کے ہاشم نے ایک سامان واپس اپنی جگہ پر رکھا اور ایک نظر مہر ماں پر ڈالی۔ تمہیں میں نے باڑے میں سونے کا کہا تھا، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ مہر کے پاس دینے کو کوئی جواب نہ تھا،
اس لیے وہ خاموش رہی۔ اب تم میرے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، یہی رہوگی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے واش روم میں چلا گیا۔ حالانکہ رات کو اسے خود ہی اسے کمرے سے نکالا تھا اور کہا تھا اس کمرے میں دوبارہ نہیں آنا، اور اب خود لے کر آیا تھا اور حکم دے رہا تھا یہاں سے نکلنا نہیں۔ کتنا عجیب شخص ہے یار یہ مہر، منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ وہ شخص کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دم سے مہر نے اپنا ہاتھ اپنے دائیں گال پر رکھا جہاں کچھ دیر ہاشم نے مرہم لگایا تھا، اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے کی طرف ڈالی جہاں بند ہاشم اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ حد سے زیادہ تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے وہ مکمل طور پر قاصر تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ اسے کچھ لمحے پہلے مہر کی مرہم پٹی کی تھی جسے وہ تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے زخموں پر مرہم کیوں رکھ دیا؟ میں اپنے بال نوچتے وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ پھر وہ باہر سے آیا اور مہر کی طرف دیکھے بنا نیچے چلا گیا۔ دادی ماں نے اسے نیچے اترتے دیکھا تو ناشتے کے لیے بلایا، مگر اسے منع کر دیا۔ اس کی دادی ماں صبح سویرے ناشتہ کیا کرتی تھی، ابھی فجر کا وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسجد کی طرف چلا گیا۔ جماعت ہو چکی تھی۔ اس نے ایک سائیڈ پر اپنے جوتے رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھ کر وہ نکلنے ہی لگا تھا، تبھی مسجد کے مولوی صاحب نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، اس لیے بنا دیری کیے فوراً سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تم تھوڑا پریشان لگ رہے ہو۔ میں اتنا الجھا اور بیزار سا تمہیں کبھی نہیں دیکھا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بہت ہی پیار سے اسے پوچھ رہے تھے۔ اس پورے گاؤں میں واحد وہی تھے جو حاشر خان زادے سے سوال کرنے کی جرأت رکھتے تھے۔ کچھ پل ہاشم سوچتا رہا کہ انہیں بتائے نہ بتائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اپنی شادی والے دن سے لے کر اب تک کی ساری باتیں، جو کچھ اس نے مہر کے ساتھ کیا تھا۔ ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ مولوی صاحب یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہاشم اتنا گر جائے گا۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور ہاشم کو سمجھانا شروع کیا۔ پہلی بات یہ کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا کوئی بھی حقیقت نہیں جانتا۔ میں ایک لمبے عرصے سے اس گاؤں میں امام ہوں اور یہاں فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تمہیں میری آنکھوں کے سامنے بڑے ہوئے ہو اور تمہارے خاندان کے بارے میں بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ گاؤں میں اس طرح کی افواہیں پھیلی رہتی ہیں کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ جو ہوا اس میں مہر کے والد کا ہاتھ ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر پایا۔ اس بات نے ہاشم سے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاشم آج تک اس پہلو پر کبھی سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ اسے اس کی دادی نے جو کہانی سنائی تھی وہ صرف اسے پر یقین کر کے چل رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، مان لیتے ہیں تمہاری سسر نے کچھ بھی کیا تھا، وہ گناہگار تھے، لیکن اس کے ساتھ تم مہر بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ تم ایک بے گناہ کو سزا دے کر خود بھی گناہگار بنتے جا رہے ہو۔ پھر وہ کافی دیر تک ہاشم کو سمجھاتے رہے۔ ہاشم کے دل میں لگی گرہیں کھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے۔ مہر کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایک بے قصور سزا دے رہا تھا۔ اس نے جو رویہ اس کے ساتھ اپنائے رکھا تھا، اسے دیکھتے اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اس دن وہ بہت سے فیصلے کر کے مسجد سے باہر نکلا۔ حویلی کی طرف اٹھتے اس کے قدم باہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ مہر کا سامنا کرے۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی اور بے یقینی دیکھنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈیلے پر چلا آیا، وہاں پر بھی کئی گھنٹے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ رات ہوئی تو اس کا خاص ملازم وہاں آیا۔ صاحب، ڈیرا بند کرنے کا وقت ہو گیا اور دادی جان تب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، حویلی سے کئی پیغامات بھیجوا چکی ہیں، اب آپ حویلی چلے جائیں۔ اس ادب سے حاشر کو مخاطب کرتا تب حاشر کو اندازہ ہو کہ وقت کتنا زیادہ بیت چکا ہے۔ وہ اپنی جیب کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ملازم نے ڈیرا بند کیا اور حاشر کے ساتھ جیب میں بیٹھا۔ حاشر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا صاحب؟ میں ڈرائیور کر دیتا ہوں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے ہاشم کی خراب حالت کے پیش نظر کہا، جس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ہاشم چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کے ملازم نے گاڑی چلانا شروع کی اور اسے حویلی کے باہر پہنچ کر روک دیا۔ ہاشم کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ حویلی لوگ کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ سب حویلی آئی، اس نے ادب سے کہا۔ وہ چونک کر سے جیپ سے نیچے اترا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ دادی جان اب تک اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اسے اندر آتے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ پورے دن تم گھر واپس نہیں آئے، پیچھے تمہاری بیوی کے لگ ناٹک ہے، کمرے میں بند ہے، وہاں سے نکل ہی نہیں رہی۔ عاصم نے دادی جان سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی جا کر سو جائیں، اتنی دیر تک مت جاگیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو میں کہوں ڈاکٹر کو بلوا دیتی ہوں۔ نہیں، بس سر میں درد ہے، دوا لے کر سو جاؤں گا۔ وہ انہیں ٹالتا اوپر چلا آیا۔
ابھی جان کی تیز نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، کچھ تو تھا وہ ان سے چھپا رہا تھا۔ پھر وہ بنا سوال کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہاشم کمرے میں آیا تو مہرماں صوفے میں دبکی سو رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے قریب آیا، بیٹھ گیا۔ نیم اندھیرا تھا، چپ چاپ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ معصوم تھی۔ اس کے گال پہ زخم کا نشان اب بھی تھا، جہاں اس نے مرہم لگایا تھا، شاید وہ اب سوکھ چکا تھا۔ ہاشم نے لرزتی انگلیاں اس کے گال پر رکھی تو مہر نیند میں کسمسائی آئی۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے حاشر کو دیکھا۔ ایک دم سے ڈر کر اٹھ کر بیٹھ کے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ابھی فوراً سے جا رہی ہوں، گڑبڑا کر کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی چادر سنبھالتے وہاں سے نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، ہاشم نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ مہر حیرت بھری نگاہوں سے حاشر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج انہیں کیا ہو گیا تھا؟ ہاشم چپ چاپ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لایا اور اسے خود سے کچھ فاصلے پر بٹھا دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ تم قصوروار نہیں۔ میں اس بدلے کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ دادی جان نے جو کہا میں وہ کرتا گیا، لیکن آج مجھے احساس ہوا میں کتنا گر گیا۔ صرف اور صرف تمہیں گرانے کے چکر میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مہرماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مہر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا یہ واقعی میں سچ ہے یا پھر ایک نئی ٹرک، ایک نیا جھوٹ؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اسی وقت حاشیے کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہی ایک دم سے ہوش دلایا۔ وہ شخص واقعی میں رو رہا تھا اور اسے معافی مانگ رہا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی وہ اختیار ہو تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیا۔ آپ ہی ان سے معافی مت مانگے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ہاشم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کی اتنی نفرت برداشت کرنے کے بعد بھی اسے بے قصور کہہ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے مہر کو اپنے ساتھ لگایا۔ میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اسے یقین کرنا پڑا۔ ہاشم نے اسے تکلیف پہنچانا چھوڑ دی۔ اس نے مہر کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ کمرے میں ہی رہے اور اس کی غیر موجودگی میں کمرے سے باہر نہ نکلے۔ جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا تو کمرے کو لاک لگا کر جاتا اور اسے چابی کو اپنے پاس رکھتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دادی اس کے کمرے میں جائیں اور مہر پر کوئی ظلم کریں۔ اس نے دادی سے بھی کہہ دیا یہ اس کے لیے قیدی تنہائی ہے اور اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ دادی خوش ہو گئی کہ وہ اس پر اب بھی ظلم کر رہا ہے۔ انہیں دکھانے کے لیے وہ مہر سے کہتا تمہیں چیخے مارتا ہو تاکہ دادی کو لگے کہ میں تمہیں مار رہا ہوں، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بیلٹ ہوتا ہے۔ دادی اپنے پوتے کو ایسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ ان دنوں ہاشم نیک نئے کام پر لگ گیا اور بنا کسی کو اطلاع دیے چپ چاپ چھوٹی حویلی چلایا جہاں مہر کے والدین رہتے تھے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہاشم کو نہیں پتہ تھی۔ وہ ہاشم کو واپسی ملا، وہ سب ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہاشم نے اس سے بھی معافی مانگی، ان سے کہا میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، آخر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے جو کچھ بتایا وہ سن کر ہاشم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس کی دادی نے بتایا تھا وہ سب جھوٹ نکلا تھا۔ اس نے اور بھی بہت سے لوگوں سے پتہ کروایا تو جو کچھ مہر کے باپ نے بتایا تھا وہ سب سچ تھا۔ ہاشم کے باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہوئی تھی۔ اس وقت وہ صرف 6 سال کا تھا۔ اس کی ماں کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اس کی دادی کا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے خود ہی اپنے آپ کو زہر دیا تھا اور اس کی وجہ مہر کا باپ تھا جو اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ یہی کہانی اس کی دادی نے بچپن سے اس کے دماغ میں بٹھائی ہوئی تھی، لیکن اب جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہ سب تو اس کی دادی نے خود کیا تھا۔ وہ اس کی ماں سے سخت نفرت کرتی تھی اور اسی غم میں اس کے ابا کی بھی موت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب اس کی ایسی موت دیکھی تو خود کو سنبھال نہ سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا موت ہو گئی۔ بہت سے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات اب ہاشم کو مل رہے تھے۔ دراصل ہاشم کے دادا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی سے ان کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ تھی شاہ بانو، جو کہ ہاشم کی والدہ تھی۔ اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد جب انہوں نے ہاشم کی دادی سے شادی کی تو ان سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہاشم کے والد اس کی دادی کے بیٹے تھے جو کہ ان کے پہلے شوہر سے تھے۔ دادی سوتیلی بیٹی کو برداشت نہ کر سکی، اس کا جینا حرام کیا، لیکن جب شادی کی بات آئی تو اس کے دادا نے اپنی بیٹی کی شادی ہاشم کے باپ سے طے کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دونوں کے ماں باپ الگ تھے، اس لیے اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ مگر دادی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ اپنی سوتن کی بیٹی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اپنے بیٹے سے شادی نہ کروائی تو شاہ بانو کے حصے کی ساری جائیداد کسی اور کے پاس چلی جائے گی، اور اس حویلی کے لالچ میں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی شاہ بانو سے کروا دی۔
ان کا بیٹا پہلے ہی شابانو کو پسند کرتا تھا اور شادی کے بعد اور زیادہ محبت کرنے لگا۔ شابانو اکثر ہی چھوٹی حویلی جاتی تھی، جو کہ مہرماں کے والد شابانو کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، اس لیے اکثر وہاں شابانو کا جانا لگا رہتا تھا۔ اس بات کو لے کر دادی نے اپنے بیٹے کو بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن یہ چیز بھی کام نہ آئی تو انہوں نے ایک پرانی ملازمہ کو لالچ دے کر شہبانو کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ یوں اس کی ماں اس کی دادی کی سازش کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ اس کی دادی نے ایک اچھی سازش رچائی تھی، لیکن انہیں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، اور پھر ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ہاشم کے دل میں شدید نفرت پیدا کر دی اور اس سے یہ باور کروایا کہ اصل مجرم مہر کا باپ ہے، اور دونوں کا رشتہ کروا دیا۔ مہر کا باپ پہلے یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ شادی بڑی حویلی والے آپس کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ویسے بھی ہاشم کو پسند کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے سپرد کر دیا، یہ جانے بنا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہے۔ ہاشم اس ملازمہ کے پاس بھی گیا تھا، جو اب گاؤں کے ایک کونے میں چھوٹی سی کٹیا میں رہتے تھے، اور اس سے بھی اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی تھی۔ اس نے جب چپ چاپ اپنا گناہ قبول کیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دادی اتنا گر سکتی ہیں۔ سارا کھیل انہوں نے رچایا اور الزام مہر کے باپ پر ڈال دیا۔ اس دن وہ حویلی واپس نہیں آیا، وہ دادی ماں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر مہر کا خیال کر کے اگلے دن صبح وہ گھر واپس آیا۔ آج پھر اس نے وہی کام کیا، مہر کو چیخنے کو کہا، اور جب باہر آیا تو دادی سے شاباشی دینے لگی۔ اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ دادی کا مغرور چہرہ دیکھنے کے بعد اس میں اب نہیں رہی تھی۔ بیٹا، اب تم اسے طلاق دے دو، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اس منحوس ماری کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی جس نے تمہارے ماں باپ کی زندگی برباد کر دی۔ اس کی بات سنتے ہاشم سن رہ گیا۔ وہ کبھی بھی مہر کو طلاق دینے کا سوچ نہیں سکتا تھا، وہ اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ دادی اتنا سب کرنے کے بعد اتنے آرام سے کیسے جی رہی ہیں۔ اگر وہ ان کے سگے بیٹے کی اولاد نہ ہوتا تو وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ کر لیتی، لیکن وہ ان کا اپنا خون تھا، اس لیے اس کے ساتھ محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ تبھی ایک دن ہاشم زور سے چلایا، اور کتنا آپ جھوٹ بولیں گی اور کتنا مجھے بھڑکائیں گی۔ دادی اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، اس طرح سے بات کیوں کر رہا ہے، اور پھر ہاشم چلاتے ہوئے انہیں ایک ایک بات بتا دی۔ وہ ان کی ساری حقیقت اب جان چکا تھا۔ یہ سنتے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ پوری حویلی وہاں جمع ہو گئی تھی اور سب ان کے کالے کرتوتوں سے اب واقف ہو گئے تھے۔ سب ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اچھی دکھنے والی دادی کا اصل چہرہ اتنا گھنونا بھی ہو سکتا ہے۔ میری ماں کو مارا ہے، آپ بتائیں میں آپ کو کیا سزا دوں؟ ہاں، میں نے مارا ہے تمہاری ماں کو، کیوں؟ مجھے اس سے شدید نفرت تھی، مجھ سے میرا بیٹا دور کیا، اسے پاگل بناتی ہوں، میری سوتن کی بھی بیٹی میں سے کیسے بول کرتی؟ وہ زور سے چلائے، اب بھی نہیں کوئی ندامت نہیں تھی، اپنے کیے پر اپنے اس کام پر فخر کر رہی تھی۔ ہاشم کو حیرت ہوئی کہ کس طرح کا دل ہے ان کا، شاید پتھر کا تھا، جو انہیں اب بھی کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی نفرت اور بغض میں وہ اتنا گر چکی تھی کہ کئی زندگیاں برباد کر بیٹھی تھی، اس بات کو قبول کر رہی تھی اور پچھتا بھی نہیں رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہاشم نے اپنی دادی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ انہیں مخاطب کرنا تو دور کے بات دیکھتا تک بھی نہیں تھا۔ ایک دن ان کے پاس اور کچھ کاغذ انہیں تھمائے، اس حویلی کے آپ نے سب کچھ کیا تھا نا، اب یہ حویلی آپ کی ہے، لیکن اب یہ پوتا آپ کا نہیں ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا، مجھے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، یہ آپ کی سب سے بڑی سزا ہے۔ میں مہر کو یہاں سے لے کر دور جا رہا ہوں، کبھی واپس نہ لوٹنے کے لیے، اس بڑی حویلی میں در و دیوار میں اکیلے رہیں۔ یہ کہتے وہ مہر کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دادی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ زور سے چلاتے سے پکارنے لگے، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، بڑھاپے میں اکیلے کیا کروں گے؟ لیکن ہاشم نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور اب ان کی جنگل میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ مہر کو ساتھ لے کر وہ شہر چلا ہے جہاں اس کا ایک بنگلہ تھا۔ گاؤں کی زمینیں اب بھی ہاشم کے نام تھی۔ وہ انہیں اتنے خاص ملازم کے سپرد کر کے آیا تھا جس کا بہت وفادار تھا۔ ہاشم کو اس پر مکمل بھروسہ تھا۔ حویلی میں دادی کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہاشم کے چکر جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن شدید غصے میں وہ چھوٹی حویلی چلی گئی۔ ان کی اس اچانک آمد پر سب حیران رہ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے چلا چلا کر سب کچھ جمع کر لیا۔
یہی حقیقت ہے نا تم لوگوں کی، پہلے میرا بیٹا دور کیا مجھ سے اور اب میرا پوتا چھین لیا۔ کہاں ہے تمہاری ڈائن بیٹی؟ اس نے میرا پوتا مجھ سے دور کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ خود کو بری ذمہ قرار دے رہی تھی، دوسروں پر الزام تراشی کر رہی تھی، نہ حقیقت والوں سے کھل چکی تھی۔ اس لیے سب انہیں بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، بہت حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے اصل چہرے سے وہ واقف تھے۔ مہر کے والد آگے بڑھے، میرے گھر سے باہر نکل جائے۔ میں نے خود پر تو آپ کے الزامات برداشت کر لیے تھے، مگر اپنی بیٹی کو کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ ڈائن میری بیٹی نہیں، آپ ہے جس نے اپنی اولاد کی زندگی برباد کی، اور اس پر کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو آپ نے خود موت کے منہ میں پہنچایا، گھن آتی ہے آپ سے، چلا کر کہتے انہوں نے حویلی کا دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ اب اس عورت کو دوسرا موقع دے کر اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دادی پاگلوں کی طرح حویلی کی خالی در و دیوار پر پورا دن سر پٹکتی اپنے بیٹے اور پوتے کو یاد کرتی رہتی۔ یہ وہ پھل تھا جس کا بیج انہوں نے خود اپنے لیے بویا تھا۔ حویلی کے ملازمین اب آہستہ آہستہ حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پاگل عورت کی دیکھ بھال نہیں کرنا چاہتا تھا، جو ہر وقت کچھ بھی اٹھا کر ان کے سر پر مار دیتی تھی۔ حویلی اب پوری سنسان پڑ چکی تھی۔ شہر میں مہرماں شہر کے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی جی رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کے ابا سے ملنے شہر بھی چلے آتے تھے۔ مہر کو خوش دیکھ کر اب وہ سارے دکھ بھول جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مہر کو خبر ملی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر مہر اور ہاشم کی خوشی انتہا نہ رہی تھی۔ ان کی فیملی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ مہر کے چہرے پر چھائی ممتا ہاشم کو دیوانہ بنا رہی تھی۔ ہاشم یہاں ایک بزنس شروع کر چکا تھا، لیکن تمام مصروفیات کے باوجود وہ مہر کا پورا خیال رکھتا تھا۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔